آپ کی تمام پریشانیوں کا حل اسی سورہ اخلاص میں پڑا ہے انشاءاللہ العزیز۔ کہ میرا اپنا گھر نہیں، کرایہ کے مکان میں رہتے ہیں، بڑی مصیبت ہے، بڑی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، گھر نہیں ہے، اس کی برکت سے مکان بنے گا انشاءاللہ۔ جو وظیفہ میں آپ کو بتا، آپ کے رشتوں کی بندش ہے، آپ کے کاروبار کی بندش ہے، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، عورتیں ہوں یا مرد، آپ کے بچے نہیں ہوں، جادو کے اثرات ہیں، آپ پر جنات ہیں، آپ دشمنوں سے تنگ ہیں، آپ کو جو بھی پریشان، تو یہ ہر مرض کی دوائی ہے، ہر پریشانی کا حل ہے، ہر تکلیف سے نجات کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اتنے فضائل رکھے ہیں، اتنے برکات رکھے ہیں کہ میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک آپ کو بتاتا رہوں گا تو ختم ہونے والے نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ بس آپ اپنا لیں سورہ اخلاص کو، کتنی آسان صورت ہے لیکن اتنا کہ سمندر اس میں بھرے ہوئے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اس لیے اس کی فضیلت اتنی ہے، میں آپ کو آج صرف 3 حدیث اس کے متعلق بتا دیتا ہوں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جو بھی صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھے گا، دیکھو قرآن پاک کتنے سورتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، اور قل هو اللہ احد کتنی چھوٹی سورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ پورا قرآن ختم کیا اس نے، پورے قرآن عظیم ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو بھائی روزانہ ہم سورہ اخلاص کو پڑھیں، اس کا اہم وظیفہ آپ کو دیتا ہوں، لیکن پھر پہلے احادیث سنیں۔ دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی 10 بار سورہ اخلاص پڑھے گا تو اس کے لیے ایک مکان جنت میں بنا دیا جاتا ہے۔ ایک مکان 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مکان بن جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں تو پھر ہمارے لیے بہت سے مکان بنیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، بنگلے بناؤ اپنے لیے، مکانات بناؤ، اللہ نہیں تکتا ہمیں ثواب دینے سے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، 10 بار جب آپ ایک مرتبہ 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو آپ یقین کریں کہ ایک بہترین گھر، بہترین مکان جنت میں آپ کے لیے بنا دیا گیا۔ گھر کے لیے ہم ترستے ہیں دنیا میں، بہت سے لوگوں کے مجھے واٹس ایپ آتے ہیں کہ میرا اپنا گھر نہیں، کرایہ کے مکان میں رہتے ہیں، بڑی مصیبت ہے، بڑی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، گھر نہیں بن رہا۔ اور جنت میں صرف دنیا میں بھی بنے گا۔ آپ کو میں ایک بتا دوں بات، آج میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ دنیا میں بھی آپ کے لیے اس کی برکت سے مکان بنے گا انشاءاللہ، جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو بھائی ہم دنیا میں گھر کے لیے ترستے رہتے ہیں، اپنا گھر ہو، بہترین گھر ہو، اور روایات میں بھی آتا ہے کہ اچھا گھر بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بڑا گھر، خوبصورت مکان۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھے مکانات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو 10 بار سورہ اخلاص پڑھے گا تو اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دیا جاتا ہے۔ اب آپ روزانہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو کتنے مکان بن گئے روزانہ؟ 10 مکانات، 10 × 100۔ تو آپ سوچیں گے یار یہ کدھر آئیں گے؟ تو آخرت کی نسبت سے یہ دنیا کیا چیز ہے؟ حکیم الامت مولانا تانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال لیتے ہیں کہ اگر ابھی آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ آپ کو دنیا بہت بڑی نظر آ رہی ہے، حضرت تانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یوں سمجھو
کہ ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہے اور اس کو اس وقت عقل دی جائے اور اس کو بتا دیا جائے کہ ابھی آپ نے جانا ہے بہت بڑی دنیا میں. اس کو تو بڑی دنیا کون سی لگتی ہے؟ ماں کا پیٹ. وہ سمجھے گا کہ سارا کچھ جو ہے یہی ہے. عقل اگر اس کو دیا جائے تو یہی سمجھے گا کہ میرے ماں کا جو یعنی میں وہ تو نہیں سمجھتا کہ میں کدھر ہوں. وہ کہتا ہے بہت بڑی دنیا ہے، اس میں سب کچھ ملتا ہے، خوراک بھی ملتا ہے، پانی بھی ملتا ہے، سب کچھ تو وہ پیتا رہتا ہے نا. تو اپنی ماں کے پیٹ کو بہت بڑی دنیا سمجھے گا. تو کہے گا، تو اس کو کہا جائے کہ بھائی آپ نے ابھی جانا ہے بہت بڑی دنیا میں، ادھر بہت موٹر کاریں چلیں گی، بہت سے انسان ہوں گے، بہت بڑے بڑے گھر ہوں گے، بہت بڑے بڑے جہاز ہوا میں اڑیں گے، بہت بڑے بڑے پرندے ہوں گے، جانور ہوں گے، یہ ہوں گے وہ ہوں گے. تو وہ مانے گا. اس کا عقل کام نہیں کرے گا کہ یار اس سے بڑی دنیا کون سی ہے. وہ ماں کے پیٹ کو بہت بڑی دنیا سمجھتا ہے. ہم اس دنیا کو بہت بڑی دنیا سمجھ رہے ہیں. آخرت کے مقابلے میں یہ اتنا بھی نہیں جتنا دنیا کے مقابلے میں ماں کا پیٹ. تو اس کے بعد آخرت آنے والی ہے. حدیث میں آتا ہے ایک جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کو دنیا کے 10 چند، تو اس کو دنیا جیسی 10 دنیا جیسی جنت ملے گی. یہ دنیا 10 دنیا بنا لیں، 10 دنیا. ایک جنتی کو جو ادنا درجے کی جنت ہو، بہت بڑا جنت ہے، چلو پھرتے رہو اس میں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے جنت کے متعلق پوچھا تو علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، اس نے فرمایا کہ بس یوں سمجھو کہ ایک چھوٹی سی خدائی مل گئی کہ جو چاہو گے اللہ دے گا، ناراضگی نہیں ہوگی اللہ کی. یہ نہیں ہوگا کہ بھائی یہ چیز نہیں کھانا ہے، یہ نہیں، آپ کو بیماری آئے گی، آپ کو تکلیف آئے گا. یہ تکلیف نہیں ہے جنت میں. اور جو آپ کی مرضی آپ کریں جنت میں، جو آپ کا دل چاہے گا وہ آپ کو ملے گا. تو یہ چھوٹی سی خدائی ہے. اللہ اکبر. تو کروڑوں مکانات ہوں گے بھائی، کروڑوں مکانات. جتنے زیادہ پڑھا ہوگا اتنا ہی زیادہ مکانات ان کے لیے ملیں گے انشاءاللہ. تو جو 10 بار سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے لیے کیا ہوگا خود بتا دیں، تاکہ آپ کے دل پہ نقش ہو جائے اور آپ روزانہ اس کی حرص کرنے لگیں کہ میرے لیے جنت میں بہت مکانات ہوں گے انشاءاللہ. تو 10 بار پڑھنے سے ایک بہترین مکان جنت میں بن جاتا ہے. تیسری حدیث اور آخری حدیث میں آتا ہے کہ جو روزانہ 100 بار پڑھے گا تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جو 100 بار پڑھے گا اس کے 50 سال کتنے؟ صرف 50 نہیں، صرف 50 ماہ نہیں، 50 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے جو پڑھتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ معمول بنا لیں کم از کم روزانہ 100 بار یا 200 بار کم از کم، اور زیادہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، جتنا بھی زیادہ پڑھ تو سکتے ہیں. دیکھو بھائی کون سی بڑی بات ہے، کون سا مشکل کام ہے. آپ بس میں سوار ہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ گاڑی میں سوار ہیں پڑھ سکتے ہیں، عورتیں برتن دھو رہی ہیں، گھر میں جھاڑو دے رہی بھی پڑھ سکتی ہیں. چلتے پھرتے بس گن لیا کریں. تو کم از کم 100 بار روزانہ معمول بنا لیں. آپ کے یہ سارے جو مشکلات ہیں نا
آپ کے رشتوں کی بندش ہے، آپ کے کاروبار کی بندش ہے، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، عورتیں ہوں یا مرد، آپ کے بچے نہیں ہوں، شادی تو ہو چکی لیکن ابھی بچے نہیں ہیں، بچے انشاءاللہ پیدا ہوں گے، آپ پر جادو کے اثرات ہیں، آپ پر جنات ہیں، آپ دشمنوں سے تنگ ہیں، آپ کو جو بھی پریشانی ہے کم از کم 100 بار اور یا 200 بار اور زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھیں، روزانہ ایک تعداد مقرر کر لیں اپنے لیے۔ دیکھو ہر کام ایک نظم و نسق کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں میں شمار گن نہیں لوں گا، بس ویسے پڑھوں گا، پھر وہ آپ کی ترتیب صحیح نہیں رہی۔ مقرر کر لیں اپنے لیے، 100 سے کم نہ ہو، زیادہ جتنا بھی ہو مقرر کریں، لیکن اتنے تنگی اپنے آپ پر نہ لائیں۔ ایک بزرگ تھے، مجھے ابھی نام بھول گیا، وہ روزانہ 10,000 سورہ اخلاص پڑھتا تھا، پورا کیمیا بنایا ہوا تھا اس نے۔ تو یہ ہر مرض کی دوائی ہے، ہر پریشانی کا حل ہے، ہر تکلیف سے نجات کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کا ذریعہ ہے، اور درود شریف بھی پڑھا کریں صاحب۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد، لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن پڑھا، پھر کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ دیکھو ایک تو ہماری گناہ ہیں، بہت گناہگار ہیں ہم، تو آہستہ اثر ہوگا نا۔ ایک تو بزرگ ہوتے ہیں، ہستیاں ہوتی ہیں، تقوی والے، تقویدار پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کا تو ایک اللہ کے نہیں ہوتا ہے کہ عرش کو پار کر دیتے ہیں، ان کا تو ایک اللہ منہ سے نکلنا ہوتا ہے، اس کی دیر ہوتی ہے کہ ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم تو گناہگار ہیں، وہ تو تھوڑا سا ٹائم لے گا نا، صبر سے کام لیں اور اپنا کام کرتے رہیں، انشاءاللہ بالکل چند ہی دنوں میں استقامت کے ساتھ پڑھتے رہیں، آپ کی تمام پریشانیوں کا حل اسی سورہ اخلاص میں پڑا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ کو اجازت ہے سب کو، کمنٹ میں اجازت نہ مانگے، اجازت ہے سب کو جو حرام سے بچتے ہوں اور پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھتے ہوں، پھر اس کے وظیفے اثر بھی کرے گا، اور میرے دل سے ان کے لیے اجازت اور دعائیں نکلیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام مسلمانوں کو عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا